امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بحری اور فضائی حملے، 201 ایرانی شہری جاں بحق، 747 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ شہید، ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ ایران کا صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے محفوظ رہنے کا اعلان۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم، کرج، کرمانشاہ اور لورستان سمیت تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے۔ آیت اللہ خامنائی کی قیامگاہ کے ارد گرد سڑکیں بند کر دی گئیں۔ ادھر غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے کئی سینئر کمانڈرز اور سیاسی حکام جاں بحق ہوئے۔ صوبے ہرمزگان میں حملے سے 70 افراد شہید اور 90 زخمی ہوئے۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 85 طالبات شہید ہوئیں۔ ایران نے اپنی فضائی حدود بند کر دی، انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جارح قوتوں کو ایسا جواب دیں گے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع دنیا میں تیل کی ترسیل کا سب سے اہم راستہ بند ہو گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران سے تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ LNG برآمد کرنے والا ملک قطر بھی اپنی برآمدات کے لیے اسی گزرگاہ پر انحصار کرتا ہے۔ برطانوی خبر رسائی ادارے کے مطابق دنیا میں استعمال ہونے والے مجموعی تیل کا تقریباً 5واں حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ گزشتہ سال اوسطاً روزانہ 2 کروڑ بیرل سے زائد خام تیل اور دیگر ایندھن اس راستے سے منتقل کیا گیا تھا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہونے اور قیمتیں بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کو جواب، اسرائیل پر درجنوں میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کچھ میزائلوں کے ٹکڑے حیفا کے جنوبی علاقوں میں بھی گرے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں فوجی اور سیکیورٹی مراکز کو نشانہ بنایا۔ میزائل اور ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ ابھی پرانے ذخیرے کے میزائل داغے ہیں، جلد ایسے ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف حملے جاری رکھنے کی دھمکی، کہا یقینی بنائیں گے کہ ایران کے پاس خطے اور عالمی استحکام کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہ بچے۔ قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، اردن اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملے۔ بحرین میں ایرانی میزائلوں نے امریکی نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی اڈے کے قریب عمارت پر بھی ایران کا ڈرون حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحرین میں حملے کا نشانہ بننے والی عمارت امریکی فوجیوں کے زیر استعمال ہے۔ بحرین دارالحکومت منامہ میں بھی کئی رہائشی عمارتوں پر حملے ہوئے۔ دوحہ میں العدید کا امریکی بیس بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ قطری حکام کا کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اردن میں مفق السلطی بیس پر ایران کا میزائل حملہ، امریکی افواج کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ کویت میں بھی امریکی فضائی اڈے پر ایران نے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ کویتی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد مقامی اسپتال میں 12 زخمی لائے گئے، 3 کویتی فوجی بھی معمولی زخمی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل سے حملے، کئی میزائل فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص جاں بحق، شناخت پاکستانی شہری کی حیثیت سے ہوئی۔ اماراتی حکام کا پاکستانی شہری کے گھر والوں سے تعزیت کا اظہار۔ دبئی مرینا کے علاقے میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دبئی کے پام آئلینڈ کے علاقے میں دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے پاس بھی ڈرون گرے۔ دبئی کو دنیا سے ملانے والے پورٹ جبل علی کے اطراف بھی دھماکہ۔ عرب امارات میں زیر تعمیر عمارتوں، شاہراہوں اور مکتوم ایئرپورٹ کی توسیع کا کام معطل۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشنز بند، تمام پروازوں کا متبادل روٹس پر موڑ دیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر سناٹے کا راج، آنے جانے والے راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایرانی میزائل روکنے کے لیے عرب امارات نے بیلسٹک میزائل شیلڈ فعال کر دی۔ OIC کا سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ رکن ممالک پر ایران کے میزائل حملوں کی مذمت، کہا ایران کے حملے بین الاقوامی قوانین اور ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ فریقین سے مذاکرات کی میز پر مسائل حل کرنے پر زور۔
OIC کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال پورے خطے کو بڑے بحران کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ کو خط لکھا، جارحیت مکمل طور پر رکنے تک ایران حق دفاع استعمال کرتا رہے گا۔ خطے میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈے، تنصیبات اور اثاثے ایران کا جائز ہدف ہیں۔ We warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles, and we sought repeatedly to make a deal. They rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, lay down your weapons or, in the alternative, face certain death. امریکہ کا ایران میں بڑے آپریشن کا اعلان، آپریشن کو ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو حکومت پر قبضہ کرنے کا پیغام، کہا پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دیں ورنہ یقینی موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف کارروائی میں میزائل پروگرام اور انڈسٹری نیست و نابود کر دیں گے، بحریہ کو مکمل ختم کر دیں گے، یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ اور دوسروں کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف آپریشن کو عظیم مشن قرار دیتے ہوئے کہا، کارروائی میں امریکی فوجیوں کا جانی نقصان ہو سکتا ہے مگر جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے خلیجی اور علاقائی ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطے، ایرانی حملوں کی وجوہات اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اپنی سرزمین کے غلط استعمال کو روکیں۔ دوسری جانب ایک بیان میں عباس عراقچی نے کہا، ایران اپنے دفاع کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا، حملوں کے رد عمل میں خطے میں تمام امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں بھی اسکول اور یونیورسٹیز اگلے حکم تک بند، بینک اپنی سروسز جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے رابطے۔ ایران پر اسرائیلی حملے سے علاقائی کشیدگی اور بعض خلیجی ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، کہا پاکستان اپنے برادر ممالک کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ابوظہبی میں ایک پاکستانی شہری کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ قطر کے امیر سے گفتگو میں وزیر اعظم نے صورتحال کو علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت تشویشناک قرار دیا۔ پاکستان کا مشرق وسطی کے بحران کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ ایران پر بلا جواز حملوں کی مذمت، کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران میں موجود پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت پاکستان لانے کا حکم، وزارت خارجہ کو فوری طور پر آذربائیجان حکومت سے رابطے کی ہدایت، کہا تمام پاکستانیوں کو بخیریت وطن واپس لانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں۔ ملک میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ تمام سیکیورٹی ادارے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الرٹ ہیں، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات بروئے کار لا جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کی زیر قیادت افواج پاکستان بہترین انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔
सऊदी अरब की रियाद और मशरक़ी रीजन में ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन, कतर, अरब अमारात, उर्दन और कुवैत पर हमलों की भी मजम्मत। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इन ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और रियासतों की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने के संगीन नताइज बरामद होंगे। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा, अपनी फ़ज़ाई हुदूद ईरान पर हमलों में इस्तेमाल ना होने का बयान दिया, फिर भी हम पर हमले किए गए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की भी अपनी सरजमीन और खित्ते की मुतादिद ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत, खिलाफ वर्जियों के नताइज से खबरदार कर दिया। मामला सफारतकारी से हल करने पर जोर। कतर ने कहा कि जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कराने वाले ओमान का बयान सामने आ गया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसईदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि आज के हमलों पर बहुत अफसुर्दगी और परेशानी है। फ़ाल और संजीदा मुज़ाकरात को एक बार फिर नुकसान पहुँचाया गया। ये हमले ना अमरीका के मफादात में हैं, ना ही आलमी अमन के लिए हैं। उन मासूम लोगों के लिए दुआगो हैं जो इसका खमियाजा भुगतेंगे। अमरीका से अपील है कि वो मज़ीद इसमें ना उलझे। ये आपकी जंग नहीं है। रूस और चीन का ईरान पर हमलों पर इज़हार तशवीश। चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से एतराज़ करें, बातचीत दोबारा शुरू करें। रूस ने कहा है कि ईरान ने अमरीका और इसराइल के फरमानों पर अमल करने से इनकार किया, इसलिए अमरीका और इसराइल ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि अमन के अलमबरदार ट्रंप ने एक बार फिर अपनी हकीकत दिखा दी। उनकी संजीदा मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के मुताबिक सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर दिया गया है। उधर नॉर्वे ने ईरान पर इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान पर इसराइली हमलों से बैनुल अक़वामी कानून को तोड़ा गया। इसराइली हमले आलमी कानून से मुताबिकत नहीं रखते। फ्रांस ने कहा है कि इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदद करने को तैयार हैं। सदर मैक्रोन का अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास फौरी तलब करने का भी मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी की मज़म्मत। कहा, अमरीका और इसराइल का ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल और ईरान की जवाबी कार्रवाई बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने का बाइस है। अमरीकी अखबार की ईरान में अमरीकी हमले पर सख्त तनकीद। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम करार दे दिया। अखबार का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ना तो अवाम को वाज़ेह जवाब फराहम किया और ना ही कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ली। सदर ट्रंप ने 2024 की इंतखाबी मुहिम में जंगें ख़त्म करने का वादा किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप गुज़िश्ता एक साल में 7 ममालिक में फ़ौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने ईरानी दहशतगर्द हुकूमत के मौजूदा ख़तरे को दूर करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान को जौहरी हथियारों से मुसल्लह होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये ऑपरेशन ईरान के अवाम के लिए ऐसे हालात पैदा करेगा कि वो अपनी तकदीर अपने हाथ में ले सकें। ईरान के साबिक़ शहंशाह रज़ा शाह पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी का कहना है कि हम हतमी फ़तह के बहुत करीब हैं। जल्द अज जल्द आपके दरमियान पहुंचना चाहते हैं ताकि मिलकर ईरान को वापस ले सकें और उसे दोबारा तामीर कर सकें। ओगरा ने कहा है कि पाकिस्तान में 20 से 21 रोज़ के पेट्रोल और डीजल ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़्यादातर पेट्रोलियम मसनूआत मशरिक़ वस्ता से दरामद करता है। ओगरा के मुताबिक पाकिस्तान कतर से भी माहाना 8 LNG कार्गोज़ दरामद करता है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ दूसरे रोज़ भी जारी रहा। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद ज़ख्मी, 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 130 चेक पोस्ट को तबाह और 26 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाई में 41 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात जारी की। पाक फ़ज़ाई ने कंधार में अफगान फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। नंगरहार सूबे की मोहम्मद धारा बेस में 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया। जोब सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट और मीरान शाह के करीब अफगान तालिबान की पोस्ट टावर भी तबाह। कला सैफुल्लाह सेक्टर में पाक फ़ौज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कई दहशतगर्द मारे गए।
ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے پاکستانی طیارہ گرائے جانے کی بات جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ متعلقہ حکام سے تصدیق کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے جمعے کو پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے بھی فون پر بات کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ برطانوی طیارے مشرق وسطیٰ میں آسمان میں ہیں۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانوی طیارے مربوط علاقائی دفاعی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر نے کہا ضروری ہے کہ کشیدگی کو کم کر کے مذاکرات کی طرف لوٹا جائے۔ جرمنی، فرانس اور خطے کے دیگر رہنماؤں سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان کی محنت پر ٹیم کے بقیہ کھلاڑیوں نے پانی پھیر دیا۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ نہ پورے بیٹر نہ پورے بولر، نہ بیٹنگ میں کچھ کر سکے نہ ہی بولنگ میں۔ فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان نے ٹیم کو 176 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ دونوں بیٹرز 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے۔ ٹیم کا اسکور 240 سے 250 تک پہنچ سکتا تھا۔ فخر 84 اور صاحبزادہ فرحان 100 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد آنے والے بیٹرز ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ خواجہ نافع 2، شاداب 7، نواز اور سلمان آغاز 0 پر آؤٹ ہوئے۔ عثمان خان نے 8، نسیم شاہ نے 4 رنز بنائے۔ ٹیم کا اسکور 8 وکٹ پر 212 رہا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے سری لنکا کو 65 رن سے ہرانا تھا، لیکن رن آؤٹ مس کیے، کیچ بھی گرا دیا۔ شاہین کے 4 اوورز میں 48، عثمان طارق کے 4 اوور میں 43، شاداب خان نے صرف 2 اوورز میں 33 رنز کھا لیے۔ آخری اوور میں 28 رنز درکار تھے۔ شناکا نے شاہین کو 1 چوکا اور لگاتار 3 چھکے لگائے۔ آخری 2 بالز میں کوئی رن نہ بنا۔ سری لنکا میچ 5 رن سے ہار گیا، لیکن پاکستان کو بھی ایونٹ سے آؤٹ کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کا فائنل ہو، 2021 T20 ورلڈ کپ کا سیمی ہو، یا ورلڈ کپ 2023 میں نیوزی لینڈ کے خلاف 401 رن کا ہدف حاصل کرنا ہو، فخر زمان ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جب پاکستان کو سری لنکا کے خلاف ایک بڑا ٹوٹل درکار تھا، تو فخر زمان نے ایک بار پھر ثابت کیا وہ چیمپئن کرکٹر اور بڑے میچ کے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے صرف 42 گیندوں پر 84 رنز کی اننگز کھیلی، لیکن افسوس کہ ٹیم مینجمنٹ نے فخر زمان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ورلڈ کپ میں بھارت سمیت ابتدائی میچز میں بینچ پر بٹھا کر رکھا، کیونکہ وہ پلان کا حصہ نہیں تھے۔ نہ پورے بولر نہ ہی پورے بیٹر، نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان ٹیم کو لے ڈوبے۔ شاداب خان، محمد نواز اور سلمان علی آغا رواں ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام ہوئے۔ شاداب خان نے پورے ورلڈ کپ میں 118 رنز بنائے اور 5 وکٹیں حاصل کی۔ سلمان علی آغا 7 میچز میں صرف 60 رنز بنا سکے، 1 وکٹ حاصل کی۔ محمد نواز نے 7 میچز میں صرف 15 رن بنائے اور 6 وکٹیں لے سکے۔ سائم ایوب نے 6 وکٹیں لیں، لیکن بطور اوپنر صرف 70 رن بنائے۔ اور پاکستان کے معروف باکسر عثمان وزیر کی بھارت کے خلاف ایک اور فتح۔ بھارتی باکسر بلجیت سنگھ کو پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر دیا۔ بھارت کے خلاف یہ عثمان وزیر کی مسلسل تیسری فتح ہے۔ عثمان وزیر نے اس جیت کو افواج پاکستان کے افغان جنگ کے شہداء کے نام کر دیا۔ عثمان وزیر ابھی تک اپنے کیریئر کے تمام 18 میچز میں ناقابل شکست ہیں۔